یہ جو ہے نا, یہ جو پیپر پہ میں نے 4 پوائنٹ لکھے ہیں, یہ بیچ میں آپ لوگوں کو ٹائپ کرنے پڑیں گے جب میں یہ کہوں گا کہ یہ کر دیں, کیونکہ میں یہاں پر یہ ٹائپ نہیں کیا. صحیح, چلیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is the 4th chapter we are going to discuss. Human ego, his freedom and immortality. صحیح, that is the 4th chapter we are going to discuss today. تو ہم نے یہ پریزنٹیشن بھیجی تھی لیکن یہ اتفاق سے نہیں ملی تھی, اب آپ لوگوں کو مل گئی ہوگی. ویسے بھی اگر جلدی بھیجیں یا بعد میں بھیجیں فرق تو کوئی پڑنا نہیں, تو اس سے کوئی ایسا, یہ میرے خیال میں ایکٹ آف کانشیسنیس بھی ہے اور ایکٹ آف گاڈ بھی ہے کہ کوئی وہ نہیں مل سکا وقت پہ, تو یہ ہم نے بھیج دیا تھا 12. اب دیکھیں یہ جو چیپٹر ہے یہ اس میں جو ہے کچھ جو اس وقت ویسٹرن سویلائزیشن کے, یعنی کہ یہ وہ پرابلم جو علامہ اقبال نے ٹیک اپ کیے ہیں, یہ ان کے زمانے کے پرابلم ہیں لیکن یہ پرابلم ابھی تک سسٹین کر رہے ہیں. صحیح ہے, اور اس میں 4 بیسک کانسیپٹس ہیں, 4 فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں. اب یہ جو کانسیپٹس میں بولتا جا رہا ہوں نا وہ آپ ٹائپ کر دیے کیونکہ اس میں پریزنٹیشن میں یہ نہیں ہے. صحیح ہے نا, 4 بیسک کانسیپٹس ہیں. نمبر 1, پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے آٹونومی کا, فریڈم. آٹونومی پہلا پرابلم. دوسرا, پہلا آٹونومی, دوسرا انڈیویجویلٹی, تیسرا ٹیمپوریلٹی, TEMPORALITY, ٹیمپورالٹی, اور چوتھا جو ہے امورٹیلٹی. اب اگر آپ ٹائٹل دیکھیں کورس کا, یہ چیپٹر کا, تو اس میں 3 کانسیپٹس تو موجود ہی ہیں, یعنی کہ فریڈم ہے, امورٹیلٹی ہے, اور ہیومن ایگو جس کانٹیکس میں علامہ اقبال نے لیے وہ انڈیویجویلٹی کی ہی ہے, انڈیویجولسٹک کی ہے. تو انڈیویجویلٹی کو ٹیک اپ کر لیا انہوں نے. ٹیمپورالٹی جو ہے وہ امبیڈڈ ہے ان کے پورے کے پورے فیبرک کے اندر, وہ آئیڈیا موجود ہے علامہ اقبال کی اس چیپٹر کے اندر. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال جس آڈینس کو ایڈریس کر رہے تھے, ظاہر ہے کہ یہ لیکچر دے رہے تھے تو ظاہر ہے کہ اس آڈینس کو کے جو ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہی انہوں نے یہ چیپٹر یا یہ لیکچر کنسٹرکٹ کیا ہوگا. کیونکہ عام طور پہ جب ہم لیکچر دیتے ہیں, ظاہر ہے کہ جو لوگ پڑھاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پریفرنسز کیا ہیں یا ان کی نظر میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے. کبھی کبھار وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آڈینس کی نظر میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے. تو آڈینس کی نظر میں یہ 4 چیزیں امپورٹنٹ ہو رہی تھیں. کیونکہ جو رائزنگ ٹرینڈ تھا اس وقت کا, انٹلیکچوئل جو ڈسکورس تھا, اس سے جو لوگ ویسٹرن یا ماڈرن تھاٹ کو پڑھ رہے ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ 4 ایشوز سینٹرل ایشوز تھے, اور یہ ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ چاروں جو ایشوز ہیں جو ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں, انڈیویجویلٹی کا ایشو ہے, فریڈم کا ایشو ہے, اور اپنا امورٹیلٹی کا ہے, اور ٹیمپورالٹی کا ہے. ولگر جو ڈسکورس ہے, جو کہ میڈیا وغیرہ پہ چلنے والی جو ڈیبیٹ ہے, اس کے اندر جو بہت ان ڈیبیٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ فریڈم کی اور انڈیویجویلٹی کی ڈیبیٹ تو بہت موجود ہے, آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. ابھی آپ نے اس کے مظاہرے بھی دیکھے ہوں گے, یعنی کہ کنسیپچول بھی اور فزیکل مظاہرے بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. ابھی پاکستان میں تو ہم لوگوں نے بہت اس کے مظاہرے دیکھے. یہ میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے, کوئی مجھے کرنی ہے, تمہیں لگ رہی ہے تو تم لوگ لگ رہی, ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہے مظاہرے آپ لوگوں نے دیکھے. لیکن جو اس اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے یہ چاروں کانسیپٹ جو ہے نا
وہ اس نوشن آف ایگو کے اندر ہی ایڈریس ہوتے ہیں. یعنی کہ ایگو کا جو کانسیپٹ ہے یا ذات کا جو کانسیپٹ ہے, اس ذات کے یا ایگو کے ارد گرد ہی یہ چاروں ایشوز جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں. اچھا, ویسٹرن ڈسکورس کے اندر جب ہم سلائڈ پہ آئیں گے, اس وقت جب ویسٹرن ڈسکورس میں ہم آ جائیں گے تو پھر میں انہی 4 پوائنٹس کو دوبارہ سے ٹیک اپ کروں گا. لیکن ابھی صرف آپ کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ علامہ اقبال کا یہ چیپٹر جو ہے وہ جس طرح اس زمانے میں سگنیفیکنٹ ہو سکتا تھا, اس زمانے میں بھی سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے, اور اس کی سگنیفیکنس ہے. جو کنکلوژن انہوں نے ڈرا کیے ہیں ہو سکتا ہے اس سے لوگ ڈس ایگری کریں, اور جو سولوشن انہوں نے دیے ہیں اس سے لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, میں ڈس ایگری کر سکتا ہوں, کوئی بھی ڈس ایگری کر سکتا ہے, اور جو میتھڈالوجی انہوں نے اڈاپٹ کی ہے اس سے بھی ڈس ایگری کر سکتے ہیں. لیکن اس سوال سے, اس بات سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ یہ جو ایشو ہے یہ سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ ہے, اور مسلمانوں کے لیے کم از کم مسلم یوتھ کے, جو اس زمانے کی مسلم یوتھ ہوگی اس کے لیے جتنے امپورٹنٹ تھے, آج کے زمانے کی جو مسلم یوتھ ہے اس کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ علامہ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس چیپٹر کے اندر کوشش یہ کی ہے کہ ان چاروں کو ایڈریس کریں اور ریلیجن کے فریم ورک کے اندر اس کو ریزالو بھی کر لیں. یعنی کہ نہ صرف یہ ہے کہ ان کا جو ٹاسک ہے وہ ابھی میں ڈسکس کرتا ہوں کہ ان کا ٹاسک کیا ہے, لیکن ان کا جو میں نے سمجھا ہے چیپٹر سے وہ یہ کہ یہ چاروں کانسیپٹس ایک دوسرے کے ساتھ ہارمونائز ہو جائیں, لیکن ریلیجن کے اندر جنرلی اور اسلام کے اندر پرٹیکولرلی ایڈریس ہو جائیں کنکلوسیولی, تاکہ جو مسلمان یوتھ ہے کم از کم اس کو ان کانسیپٹس کی ایڈریس کرنے میں کوئی پرابلم نہ پیدا ہو. صحیح ہے, تو یہ علامہ اقبال کی کوشش ہے. اب وہ اس میں کتنا کامیاب ہوئے ناکام ہوئے جو بھی ہوا, جو انسان کی صلاحیت ہوتی ہے اس کا وہ بہترین اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے, علامہ اقبال نے بھی کیا ہوگا. تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اس پہ ہم ججمنٹ وغیرہ پاس کریں, ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کوشش کی ہے اور کیسے کرنے کی کوشش کی ہے. کیا یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی کہ علامہ اقبال نے اس چیپٹر میں کچھ بیسک جو کانسیپٹس ہیں ان کو ایک ہی فریم ورک کے اندر, یعنی کہ ریلیجن اور اس کے بعد اسلام کے فریم ورک کے اندر اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹاسک کمپلیٹ کیا ہے. اور ایسا ان کو لگتا ہے کہ یہ کرنے کے لیے پھر اس کی کنڈیشنز کیا ہیں, اس کے اوپر یہ جو سینٹرل آئیڈیا ہے پیپر کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اگر فرض کیا کہ اگر ہم کوئی 4-5 جملوں کے اندر اگر یہ پورے چیپٹر کو ہم دیکھیں تو علامہ اقبال کیا کوشش کر رہے ہیں, ان 4 کانسیپٹس کو ود ان دا فریم ورک آف اسلام قرآن کے کانٹیکسٹ کے اندر وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے, صرف اسلام نہیں کہ وہ انہوں نے, بلکہ قرآن کی آیتوں کو استعمال کر کر انہوں نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. تو جی کئی جگہ اقبال جو ہے ایگو خدا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, کئی جو ہے لفظ یہ ایگو اس زمانے میں کیا یہ کامن تھا کہ خدا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, یا یونگ کے اس کانسیپٹ سے لے رہے ہیں, کہاں سے آ رہا ہے؟ فرائڈ کا ایگو ہے, کس کا ایگو ہے؟ ایگو نہیں ہے. اور یعنی کہ چیپٹر کے اندر کہیں پہ بھی یہ کنفیوژن نہیں پیدا ہوگی آپ کو کہ کیا فرائیڈین ایگو ہے یہ, تو نہیں, فرائیڈین ایگو نہیں ہے. اور ایگو اس زمانے کا ڈسکورس کے اندر یہ ان ہوگا اس زمانے میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1906 کے اندر ایک بہت بڑا تھنکر ہے حضرل, اور وہ اس وقت ورلڈ فلسافیکل کانگریس کا پریزیڈنٹ بھی تھا اور بڑا آدمی ہے, فینومنالوجی میں وہ کام کر رہا تھا, اور
وہ پیور ایگو کا کنسیپشن اس نے ڈیولپ کیا تھا. اور پھر اس کا یہ خیال تھا کہ پری سپوزیشن لیس جو سیلف ہے, جو کہ بالکل کلین ہے اور پیور ہے, اس کے لیے اس نے ٹرم ایگو استعمال کیا تھا. یعنی کہ جو کنسیپشن اگر ایگو کا استعمال ہوا بھی ہے تو وہ کم از کم وہ امپیریکل سائیکالوجی کا نوشن آف ایگو نہیں ہے اقبال کے پاس. وہ ہم ابھی ڈسکس کر لیں گے. اور فی الحال ابھی اس کی ٹرانسلیشن آپ ذات کے طور پر ہی لیں. اچھا وہ تو میں بتا رہا ہوں نا کہ میں وہ ٹرم استعمال نہیں کرتا, تو صحیح ہے خود ہی ہو یا جو بھی ٹرم ہے, لیکن بیسیکلی اس کے لیے جو ٹرم انہوں نے کی اس وقت کی یہ ان تھی اس ڈسکورس کے اندر. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے, جو ینگ لڑکے لڑکیاں ہوں گے, جو پڑھ رہے ہوں گے, جو بھی جن کو بھی بھائیوں کو پڑھا رہے تھے یا بتا رہے تھے, سکھا رہے تھے, انہوں نے بھی کچھ پڑھا لکھا ہوگا, تو وہ بھی اس کانسیپٹس کو فیملیئر ہوں گے. تو عام طور پہ لوگ جو ہے وہ کانسیپٹس کو وہی کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کر دیتے ہیں جو کہ اس وقت جو ہے لوگوں کے ایوری ڈے ڈسکورس کے اندر موجود ہوتا ہے. جیسے اب ہمارے ہاں لوگ فریڈم کا ٹرم استعمال کر رہے ہیں, تو فریڈم کے کون سے میننگز میں استعمال کر رہے ہیں؟ تو کیا ایگزسٹینشلسٹ سینس میں استعمال کر رہے ہیں, کیا لبرل سینس میں کر رہے ہیں, کیا لبرٹیرین سینس میں کر رہے ہیں, یا انارکک سینس میں کر رہے ہیں, یا مارکسسٹ سینس میں کر رہے ہیں؟ وہ جو ایک بھائی نے نعرے مارے تو اس میں سب کو ہی لے لیا, اس نے سب کو, جو کہ سب ایک دوسرے کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ نیشنلسٹ فاشسٹ کو فاشسٹ, سوشلسٹ کو سوشلسٹ, لبرل کو لبرل, لبرٹیرین کو, سب ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں ریگارڈنگ دا نوشن آف دا فریڈم. لیکن اس نے جو بھائی نے نعرے مارنے شروع کیے اور دوسرے اس کے ساتھ ہمنوا ہو گئے, وہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے وہ نعرے زبردست, اس میں نیشنلسٹ بھی ایجنڈا بھی دے دیا, سوشلسٹ ایجنڈا بھی دے دیا, فیمنسٹ ایجنڈا بھی دے دیا, لبرل ایجنڈا بھی دے دیا, لبرٹیرین ایگزسٹینشلسٹ. تو اب سب میں الگ الگ کنسیپشن ہے فریڈم کا, تو آپ کون سا فریڈم کی بات کرو؟ تو یہ ہوتا ہے کہ جنرلی پیپل ٹرائی ٹو ریزالو دا پرابلم ان اے سنگل سوئنگ آف دا سول. صحیح ہے, تو ایک ہی سوئنگ میں سارا مسئلہ حل کرنا. تو لیکن علامہ اقبال کا ڈیفینیٹلی ایگو کا نوشن وہ نہیں ہے جو فرائیڈین ہے, یا امپیریکل سائیکالوجی. امپیریکل سائیکالوجی میں اس زمانے میں جو بڑا آدمی تھا وہ فرائیڈ نہیں تھا, فرائیڈ کا ٹائم گزر گیا تھا. اس زمانے میں جو بڑا آدمی تھا وہ برینٹینو تھا. صحیح ہے, اور برینٹینو سے بعد میں ہیوزرل انفلوئنس ہوا, اور ہیوزرل نے پھر یہ کانسیپٹ ایک الگ طریقے سے, اور ایگو کا جو نوشن ہے بہت لوگوں نے استعمال کیا. علامہ اقبال نے 5-6 بندوں کا یہاں پر ڈسکشن کیا ہے اس کے اوپر, وہ یہاں پر موجود ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب آ جائیں اس کے سینٹرل آئیڈیا. سینٹرل آئیڈیا پڑھ دے کوئی بھائی. اچھا ہاں, نہیں سینٹرل آئیڈیا بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ریزولوشن آف دا پرابلمز ہیں, 4 ریزولوشن آف دا پرابلم ہے یا ایشوز ہیں یا کانسیپٹس ہیں, ان کو ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اسلامک کانٹیکسٹ میں تو علامہ اقبال ریزالو کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اگنور نہیں کرنا چاہتے اس ایکیڈیمک اور انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کو جو کہ ویسٹرن انٹلیکچوئل ڈسکورس میں ان ایشوز کو لے کر ہو چکا ہے. یعنی کہ اس کو وہ اگنور نہیں کرنا چاہتے, اس کو بھی ساتھ لینا چاہتے ہیں, اس کو بھی کیری آن کرنا چاہتے ہیں. اس سے یعنی کہ ہمیں اس جو 3 لائنیں ہم نے یہاں پر مینشن کی ہیں یہ علامہ اقبال کی اپنی ہیں. تو علامہ اقبال اس کو کیا کہتے ہیں, چلیں بتائیں. مسلمانوں کے لیے The only course open to us is to approach modern knowledge with a respectful but independent attitude and to appreciate the teachings of Islam in the light of that knowledge. Even though we may be led to differ from those who have gone before us, this I propose to do in regard to the subject of the present lecture. صحیح ہے. تو دیکھیں علامہ اقبال نے شروع میں ہی یہ بتایا ہے کہ ہمیں ماڈرن ورلڈ کے اندر جو بڑے تھنکرز آئے, جیسے ہیگل آ گیا ویسٹرن ڈسکورس کے اندر, یا کانٹ آ گئے, اس کے بعد جو ہے اگر کوئی انہی کی ٹکر کا اگر کوئی تھنکر ہے تو برکس ہے, یہ میٹافزیشین ہے, بڑا میٹافزیشین ہے. تو یہ
جو 3 تھنکرز ہیں کم از کم ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر, اور یہ تینوں کو علامہ اقبال نے ڈیفینیٹلی پڑھا ہوا ہوگا اور اچھی طرح پڑھا ہوگا, تو ان تینوں کے اندر یہ ہے کہ یہ سسٹمیٹائز کرتے ہیں تھاٹ کو پوری, یعنی کہ یہ اپنے سسٹم آف تھاٹ جنریٹ کرتے ہیں جس کے اندر ریشنالٹی کا ایک رول ہے, ایکسپیرئنس کا ایک رول ہے, لینگویج کا ایک رول ہے, پھر ان کی اپنی تھیئریز آف ہسٹری ڈیولپ کرتے ہیں, تھیئری آف ایوولوشن بھی ڈیولپ کرتے ہیں, سویلائزیشنل ایشو کو بھی ٹیک اپ کر لیتے ہیں, پولیٹیکل تھیوری کو بھی ٹیک اپ کر لیتے ہیں, ایکزیولوجی کو بھی ٹیک اپ کرتے ہیں, ایتھکس کو بھی ٹیک اپ کرتے ہیں, یعنی کہ سسٹم بلڈرز ہیں یہ, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ ویسٹرن جو تھاٹ ہے اس کے اوپر ان تینوں کا اثر ہے, ہیگل اور مارکس کا, کانٹ کا تو اثر ہے. اور مارکس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا تھنکر تھا ہیگل کے مارکس اس میں سے پیدا ہو سکتا تھا, کانٹ اتنا بڑا تھنکر تھا کہ اس سے جو ہے بعد میں کئی تھنکرز جو ہے وہ بینیفٹ ہوتے رہے. ہزرل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہزرل جو ہے وہ کانٹ کے اندر ڈوبا ہوا ہے, جس طرح گلاب جامن جن میں سے شیرہ ٹپکتا ہے نا, بالکل اس طرح ہزرل میں سے کانٹ ٹپکتا ہے. تو یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ ہزرل وداؤٹ ہیونگ گڈ انڈرسٹینڈنگ آف کانٹ. لیکن اس نے جس آدمی کو فوکس کیا ہے وہ کانٹ نہیں ہے بلکہ فوکس کیا ہے اس نے ڈیکارٹس کو, تو ڈیکارٹس کے ساتھ بھی وہ کنیکٹڈ ہے. تو یعنی کہ علامہ اقبال ظاہر ہے کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر سسٹم بلڈرز ہیں, اور وہ جو سسٹم بلڈرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, زندگی کا کوئی دائرہ چھوڑ نہیں رہے, کوئی دائرہ زندگی کا چھوڑ نہیں رہے جہاں پر آپ فریلی انڈرسٹینڈ کر سکیں اپنے کنسیپچول فریم ورک کے ساتھ. لہٰذا جب آپ اس کے کسی حصے کو ایکسیپٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی آپ کے جو کنسیپچول فریم ورک ہے وہ چیلنج ہونا شروع ہو جائے گا, اور ظاہر ہے کہ آپ امکان اس بات کا بڑھ جائے گا کہ آپ کینٹین ہو جائیں یا ہیگیلین ہو جائیں, یو نو. تو علامہ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس دور کی ضرورت یہ ہے کہ پھر اسلام کو بھی اسی طرح سے ایک سسٹم آف تھاٹ کے طور پہ پیش کیا جائے, اور وہ سسٹم آف تھاٹ جو ہو وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی اٹریکٹیو نہ ہو بلکہ انسانیت کے لیے اٹریکٹیو. چونکہ علامہ اقبال کا کمٹمنٹ اسلام کے ساتھ ہے, اسلام کو وہ کمپرومائز بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جو کنونشنل انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری اسلام کے بارے میں وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ انکوآپریٹ کر سکے ان ایکیڈیمک اور انٹلیکچوئل چیلنجز کو جو ماڈرن ورلڈ نے پیش کر دیے ہیں کرسچینٹی کے سامنے یا جوڈائزم کے سامنے یا ریلیجن ایز سچ کے سامنے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہیگل نے ببانگ دوہل یہ کہہ دیا کہ کرسچینٹی واز اے ٹروتھ بٹ اٹ واز اولڈ, اب وہ ریوائیو نہیں ہو سکتی. اٹ واز ٹروتھ ونس اپون اے ٹائم, اب وہ سچ نہیں ہے. تاریخ کا دھارا آگے بڑھ گیا, انسانیت بحیثیت مجموعی زیادہ ریشنل ہو گئی, اب ممکن نہیں ہے لوگوں کے لیے کرسچینٹی کو اس طرح سے برتنا, اس طرح سے کرسچینٹی کی طرف دیکھنا اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے جس طرح سے وہ 4ویں صدی اور 5ویں صدی میں یا 15ویں صدی میں تک وہ دیکھ رہی تھی. ہیگل کا خیال ہے کہ اب نہیں ہو سکتا. تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ ماڈرن تھاٹ کو پڑھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹس ناٹ ماڈرنٹی از ناٹ جسٹ دا کرٹیک آف کرسچینٹی, اٹس ایکچولی دا کرٹیک آف ریلیجن پر سے. It's not the denial of the Christianity, it's the denial of religion in itself. تو علامہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ ایز اے سسٹم آف تھاٹ پیش کیا جا سکے لوگوں, لیکن اس کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے یہ سینٹرل آئیڈیا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس کیا کورس رہ گیا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسلام کو چھوڑ دیا جائے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کو چھوڑ دیا, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے. لہٰذا آپ کو ایک نیا سسٹم آف تھاٹ جنریٹ کرنا پڑے گا, اور وہ سسٹم آف تھاٹ جو ہو وہ اس کی فاؤنڈیشن جو ہو وہ اسلامک ہو, لیکن وہ ایڈریس کرے ان تمام پرابلمس کو جو کہ ماڈرن ڈسکورس میں پیدا کیے. اور ماڈرن ڈسکورس کے جو چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو ماڈرن تھاٹ سے کوئی مخاصمانہ تعلق یا کمپیٹیٹیو ریلیشن شپ نہیں رکھنا, بلکہ ان کو آپریٹو ایٹیچیوڈ اختیار کرنا ہے
وہ کہ جب چیپٹر آگے چلتا ہے تو وہ کہیں پر ان چیزوں کو یا ان کانسیپٹس کو جو کہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن تو ہیں لیکن ان کو وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہوئے جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ جو تلوار ہے وہ دو دھاری ہے. مطلب یہ کہ اس میں جب آپ نیا سسٹم جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سسٹم آف تھاٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو اپنے چیلنجنگ کانسیپٹس کو جو کہ آپ فیس کر رہے ہیں, جیسے یورو سینٹرک آئیڈیاز ہیں, جیسے لیٹ سپوز ٹیمپورلٹی ہے, انڈیویجوالٹی ہے, اور یعنی کہ امورٹیلٹی ہے اور آٹونومی ہے, ان کو بھی آپ دیکھو گے. ظاہر ہے کہ ویسٹرن ڈسکورس کے اندر یہ موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جو ہسٹوریکلی ٹریڈیشنلی جو بھی آپ کے پاس اپنے مذہب سے جو بھی آپ کے تصورات آ رہے ہیں اور ہسٹوریکل پروسیس میں جس طرح سے وہ بڑھتے گئے, ڈیفینیٹلی اس کو بھی آپ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. تو جو ہم کہتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ, تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کی ایک مظاہرہ آپ کو اس چیپٹر میں دکھائی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ کو یہ سینٹرل آئیڈیا سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم نہیں کرنے جا رہے, علامہ اقبال کر کے جا چکے ہیں. صحیح ہے, تو یہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. اب جو ہے جب چیپٹر شروع ہوتا ہے تو وہی کہتے ہیں کہ کچھ آئیڈیاز کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں وہ کلیئر ہیں, وہ آئیڈیاز بالکل قرآنک ٹیکسٹ کے اندر, یعنی کہ ورڈ آف دا گاڈ کے اندر 3 فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں جو کہ بڑے کلیئر اور بڑے بلیٹنٹ اور بڑے واضح ہیں. اس کے اوپر کوئی بحث مباحثے کی گنجائش نہیں ہے. اور وہ 3 کیا ہیں, اس کو کوئی ریڈ کر دے. ہاں, The clear ideas about human according to Iqbal. 3 things are perfectly clear from the Quran. He has provided the references of the Quran to claim. Number 1, that man is the chosen of God. Number 2, that man with all his faults is meant to be the representative of God on earth. Number 3, that man is the trustee of a free personality which he accepted at his peril. اقبال نے, اور یعنی کہ پہلی جو کلوز اس میں لی ہے علامہ اقبال نے, اس کے ساتھ پھر ایک قرآن کی آیت لگائی ہے. دوسری جو کلوز لی ہے اس کے ساتھ قرآن کی آیت لگائی ہے, اور تیسری جو کلوز ہے اس کے ساتھ بھی قرآن کی آیت لگائی. اب میں نے آپ لوگوں کو پہلے یہ بتا دیا ہے کہ چونکہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں قرآن کا, تو میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ قرآن سے صحیح ڈیرائیوڈ ہے یا نہیں. میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں علامہ اقبال نے یہ 3 جو کلوزز ہیں وہ ڈیرائیو کی ہیں, اور کلیم ان کا یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے ان کا وہ قرآن ہے. اور آپ لوگوں کے پاس وہ چیپٹر موجود ہے, آپ لوگ پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں, ریفرنس میں نے دے دیا. تینوں جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی جسٹیفیکیشن کے طور پہ علامہ اقبال نے قرآن کی آیتیں ریفر کی. چونکہ ہم لوگ تفسیر کی بحث میں نہیں جا رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ یہ جو 4 بیسک کانسیپٹس ہیں ان کو سمجھنے اور سمجھانے اور ریزالو کرنے کے لیے کیا میتھڈالوجی وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کا خیال ہے کہ یہ چیزیں, یہ جو 3 فنڈامنٹل ٹروتھس ہیں جو کہ کلیم ہیں کیے گئے ہیں, ان کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو سکتی. نمبر 1, ان کے نزدیک جو ہے وہ انسان جو ہے وہ چوزن ہے ہیومن بینگ. صحیح ہے, یہ کسی ایوولوشن کے نتیجے میں, کسی دھماکے کے نتیجے میں, ایکسیڈنٹلی کسی مچھلی اور سے کی ایوالو شکل نہیں ہے. یہ ایک چوزن بینگ ہے. صحیح ہے, نمبر 1. اس کا مطلب ہے جو ڈاروینین ایوولوشنری ماڈل ہے, لیمارکینین ہے, یا سوشل ایوولوشنری ماڈل ہے, یہ جو ہے ابھی فی الحال اس کو ٹیک اپ نہیں کریں گے. پیچھے ویسے اس کی کریٹک کر کے آ رہے ہیں کہ وہ نہیں اس کو مانتے. نمبر 1 پہلی چیز ہے, اور یہ کہتے ہیں قرآن میں ورڈ آف دا گاڈ ہے, تو اللہ تعالیٰ خود ہی یہ کلیم کر رہے ہیں. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نے انسان کو یہاں پہ دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے, کوئی پھینکا نہیں ہے. جیسے پچھلے چیپٹر میں آپ کو میں نے بتایا اور ریفرنسز بھی آپ کو دیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. جس طرح جو عیسائیت سمجھتی ہے کہ ان کو سزا کے طور پہ پھینک دیا اور اوریجنل سن کی شکر, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایز اے پروفٹ رسپیکٹ کے ساتھ بھیجا دنیا کے اندر. اور تیسری چیز یہ کہ یہ جو انسان کو یہ اسٹیٹس ملا ہے یہ بائی چوائس ملا ہے. یہ بھی ان کا خیال ہے کہ وہ بوجھ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تھا, لیکن انسان نے وہ بوجھ اٹھانے پہ تیار ہو گیا, اور انسان نے یہ جو اسٹیٹس ہے وہ ایک ڈٹرمنڈ ہو کے نہیں بلکہ آٹونومی کے ساتھ لیا ہے. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آگے چل کے وہ کیا کرنے جائیں گے کہ بھئی آٹونومس ہے انسان, آٹونومی ہے اس کے پاس, وہ کسی گناہ وغیرہ یا کسی کوئی سک مینٹیلٹی کے ساتھ کسی گلڈ کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک اپنی تمام کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود علامہ اقبال کے خیال میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو پہلی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منتخب کیا, چوزن ہے. تو گاڈ جس کو چوز کرتا ہے, گو کہ انسان فائنائٹ ہے لیکن انفائنائٹ کا چوزن ہے, ایسا نہیں ہے. تو یہ پہلی بات وہ اپنے پہلے ہی پیج کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اچھا, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ تین چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد علامہ اقبال جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ سسٹمز آف تھاٹ کو لے لیں, ایگو کو لے لیں, سیلف کو لے لیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی مسلمانوں نے جو لٹریچر پروڈیوس کیا ہے اس میں بہت کمپریہنسولی اس پرابلم کو ایڈریس نہیں کیا, ایسا ان کا کہنا ہے, ایسا ان کا ماننا ہے. یہ ریفرنس موجود ہے, صحیح ہے. اس کو کوئی ریڈ کر دے. ٹھیک ہے. It is surprising to see that the unity of human consciousness, which constitutes the center of human personality, never really became a point of interest in the history of Muslim thought. اور ہی بڑا بہت بڑا. لیکن چونکہ ابھی ہم اس کو چیلنج نہیں کر رہے, ابھی ہم مان لیتے ہیں ایسے ہی کہ علامہ اقبال بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ ایگو اور یونٹی آف دا سیلف, یونٹی آف دا یونیورس, اس کے حوالے سے کم از کم ان چار جو میں نے بیسک آپ کو کانسیپٹ بتایا ان کو لے کر کوئی بہت زیادہ کمپریہنسو ڈسکورس یا ڈیبیٹس موجود نہیں ہیں. یونٹی آف ہیومن کانشیس کا مطلب یونٹی آف ہیومن کانشیس سے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں دیکھیں گے کیسے, مثلاً یہ کہ مثال کے طور پہ اس زمانے میں جو ڈیبیٹ تھی, مثال کے طور پہ ہیوم کی ڈیبیٹ ہے. اب ہیوم کہتا ہے کہ آپ جب اپنی ذات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں ایز اے سیلف, تو ہیوم چونکہ امپیریسسٹ ہے اور 5 سینسز کو بنیاد بناتا ہے, لہذا وہ کہتا ہے کہ کیا آپ اپنی ذات کا ایک کلی تجربہ حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ذات کا ٹوٹیلٹی میں, یونٹی میں کوئی تجربہ حاصل کر سکتے ہیں 5 سینسز کی بنیاد اپنی ذات کا؟ تو ہیوم کہتا ہے کہ کر ہی نہیں سکتے. تو ہیوم کہتا ہے کہ پھر سیلف کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سیلف از جسٹ دا بنڈل آف امپریشن اینڈ آئیڈیاز. سو واٹ ایکچولی دا اوور آل کانشیسنس, تو اوور آل سیلف کا کوئی تجربہ آپ کو نہیں ہوتا, کیونکہ جب بھی آپ اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو آپ اپنی ذات کے کسی ایک پرتوں کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, خوش یا دکھی یا
ہمدرد یا محبت یا ایگریشن یا فرسٹریشن یا وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے کہ یہ ڈبیٹ کے اندر موجود تھا کہ بھئی یونٹی آف کانشیس. اسی طریقے سے کینٹین انالیسس کے اندر بھی یہ ڈبیٹ موجود تھی. ظاہر ہے کہ اقبال نے یہ پڑھی ہوگی کہ مثال کے طور پہ آپ جب اپنی سیلف کو ریفلیکٹ کرتے ہیں تو سیلف جو لوور سیلف ہے جو کہ امپیریکل سیلف ہے وہ تو باڈی ہے, فزیکل ہے. جو اپر سیلف ہے جو آپ کی ریشنل سیلف ہے, کیا اس کو آپ ایک یونیفائڈ ٹوٹیلٹی یا یونٹی کے طور پر ایکسپیرینس کر سکتے ہیں؟ ظاہر ایکسپیرینس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بیونڈ جو ہے وہ 5 سینسز ہے. تو کانٹ کو پوری ڈیریویشن کرنی پڑی اس یونٹی آف سیلف کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ اس نے جو میں نے آپ لوگوں کو آرٹیکل بھی دیا کہ کس طرح سے اس نے یہ بتایا کہ اسٹرکچر آف کانشیسنس یا اسٹرکچر آف ہیومن مائنڈ یا اسٹرکچر آف ریشنل کیٹیگریز کیسے اس نے ڈرائیو کی فرام ایرسٹوٹیلین. تو یہ ایک ایشو تھا ان کے کانٹیکسٹ کے اندر, کیا بولتے ہیں, ویسٹرن ڈسکورس کے اندر یہ پرابلم تھی. اور ظاہر ہے کہ حضرل کے آتے آتے یہ بھی پرابلم شروع ہو گئی تھی کہ حضرل کہتا تھا کہ جب آپ اپنی ذات کے کو لے کر کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی بھی چیز کو, تو آپ کا جو شعور ہے, جو آپ کا کانشیسنس ہے, وہ کلرڈ ہوتا ہے. تو آپ ایک کلرڈ کانشیسنس سے جب اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو دنیا آپ کو ویسی دکھائی نہیں دیتی جیسی کہ دنیا ہے, بلکہ آپ کو دنیا ویسی دکھائی دیتی ہے جیسی کہ اس کلرڈ کانشیسنس کے ذریعے دکھائی دی جا سکتی ہے. تو اس نے ایک میتھڈالوجی ڈیولپ کی جو فلسافیکل فینومنالوجی جسے ہم کہتے ہیں, فینومنالوجیکل ریڈکشن کر کے اس نے کہا کہ وہ تمام کی تمام اپنی کانشیسنس کا وہ ایسپیکٹ جو کہ آپ کی ہسٹوریسٹی ہے, آپ کا نیچرلسٹک ایٹیچیوڈ ہے, اس سب کو آپ بلاک کر دیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو ایک پیور کانشیسنس حاصل ہو سکتا ہے, جیسے کہ حضرت اس زمانے میں کوشش کر رہا تھا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ کی ذات کا ایک کلی تجربہ 5 سینسز کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا, یہ اسٹیبلش کیا تھا کیا بولتے ہیں ہیوم نے. اور ظاہر ہے کہ اس کو بعد میں پھر لوگوں نے کیری بھی کیا اور انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ کم از کم امپیریکل سیلف کی بنیاد پر یونٹی آف کانشیسنس کا حصول ممکن نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ ڈیبیٹ موجود تھی ویسٹرن ڈسکورس کے اندر. اب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کو لے کر کیا مسلمانوں نے بہت نہیں, ذات تو مسلمانوں کے پاس بھی ہے نا, یہ ذات کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, ذات کا مسئلہ ہے نا. تو آپ اپنی ذات کو لے کے گھوم رہے ہیں تو آپ کو اپنی ذات کے اس بنیادی کلیت کا احساس آپ کو ہے یا نہیں ہے, شعور ہے یا نہیں ہے, ادراک ہے یا نہیں ہے. تو نہیں وہ تو صحیح ہے, تمہیں نہیں ہے, لیکن کسی کو تمہیں نہیں ہے, کسی کو بھی کیوں نہیں ہوا, اور اگر ہوا تو انہوں نے بہت زیادہ اس پہ لکھا کیوں نہیں. بہرحال یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے, بہت سارے لوگ اس پہ بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں. ابھی ہمارے لیے یہ بات صرف یہ کلیم کی حد تک ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ ٹوٹیلٹی آف دا سیلف یا یونٹی آف کانشیسنس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ہمارے پاس ڈسکورس میں چیزیں موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کا جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو اسلام میں جو ایکسپینشن ہوئی, میرے خیال میں ابھی میں یہاں پہ روکتا ہوں. پہلے کوئی کوشچن, اگر باہر سے کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے وہ کوشچن کر لے پہلے, پھر ہم میجین کلچر پہ جاتے ہیں. جی آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں, مائک آن ہے, اسپیکر بھی آن ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کلیم جو ہے یہ ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر فیکٹری طور پہ دیکھیں تو کہاں پوری مسلمانوں کی تاریخ کہاں میں نے پڑھی نہیں, یعنی جیسے اگر یہ کوالیفائی کر رہے ہیں نا کہ یونٹی آف کانشیسنس کی جو ڈیفینیشن یہ اقبال دے رہے ہیں
یونٹی آف کانشیسنس کی ڈیبیٹ موجود نہیں ہے مسلمانوں کے اندر, اور وہ ہے بہت وہ اس لیول کی نہیں ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ جس لیول کی ڈسکورس ہوئی ہے, یوں سمجھ لیں کہ انلائٹنمنٹ سے کے بعد, تو ظاہر ہے وہ ساری ایگو سینٹرک ہے, ایگو سینٹرک ڈیبیٹ ہے. مسلم تھنکر سوچیں گے کیوں, کس کی؟ نہیں, غزالی نے کیا, غزالی کو ڈسکس کیا, بہت زیادہ ڈسکشن میں نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ اگر فرض کیا کہ میرے سے آپ یہ پوچھیں تو میں کوالیفائی نہیں کرتا یہ کلیم کرنے پہ کہ مسلمانوں نے نہیں کی, کیونکہ میں نے مسلمانوں کی تمام پوری مسلمانوں کی جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ان سب نے اس کے اوپر کام نہیں کیا, یا کیا مجھے نہیں معلوم. میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا. میں تو غزالی یا رشد یا سینا وغیرہ کو دیکھا, ان سب نے بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کام کیا ہے, اور غزالی نے تو بہت زیادہ کیا ہے. لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں علامہ اقبال کا یہ جو سوال ہے کہ کسی چیز کے کمپیریزن میں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ کہیں اور بہت زیادہ ہوا ہے, یہی ہوا ہوگا نا, کہیں اور بہت زیادہ ہو گیا, اور کہیں جیسے آپ دیکھیں کہ جو ابھی پاکستان میں سوسیولوجسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ, سوسیولوجسٹ, اینتھروپولوجسٹ یا اکانومسٹ, وہ ان کو سب کو شکایت کیا ہے مسلمانوں سے؟ مسلمانوں سے شکایت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اتنے 1300 سال حکومت کی, انہوں نے اکنامکس کیوں نہیں جنریٹ کی, انہوں نے سوسیولوجی کیوں نہیں جنریٹ کی, انہوں نے پولیٹیکل سائنس کیوں نہیں جنریٹ کی, ہاں پولیٹیکل تھیوری جنریٹ کی لیکن پولیٹیکل سائنس کیوں نہیں جنریٹ کی. اور یورپ نے کیا کیا, 200 سال کے اندر سوسیولوجی میں اور سائیکالوجی میں اور اینتھروپولوجی میں اور پولیٹیکل سائنس میں ڈھیر کے ڈھیر لگا دیے. اب اس سوسیولوجی کو سامنے رکھ کر جب آپ مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں جو 1300 سال کا کنٹریبیوشن ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ کچھ کیا ہی نہیں. یا تو بنیادی طور پر یہ جو ایشو ہے, یہ اعتراض جو لوگ کرتے ہیں خاص طور پہ ماڈرن انٹلیکچوئل ڈسکورس میں کہ بھئی مسلمانوں نے اتنے سال حکومت کی تو انہوں نے اکنامکس کے وہ پرنسپل بنا کر ویسی اکانومیٹرکس کیوں نہیں جنریٹ کی, ڈیمانڈ کرو, سپلائی کرو, یہ کیوں نہیں کیا. اور یہ کہ دیکھیں اگر اسلام میں دے تو تھوڑی سی بات ہوتی ہے, اس طرح کا لوگ عام طور پہ اعتراض کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے ان کمپیریزن ٹو واٹ ہیز بین پروڈیوسڈ ان ویسٹرن انٹلیکچوئل ڈسکورس اور اسپین آف 200 اور 300 ایئرس, اس کے کمپیریزن میں ہو سکتا ہے یہ بات کہی گئی ہو. تو میں اس کا جواب, اگر میرے سے پوچھیں کہ کیوں نہیں پروڈیوس ہوئی, تو ویسٹرن ڈسکورس کے اندر جو کم از کم انلائٹنمنٹ ڈسکورس اگر ہم لے لیں تو انلائٹنمنٹ ڈسکورس انٹرنسکلی, اسٹرکچرلی, فلسافیکلی, میٹافزیکلی اینتھروپوسینٹرک ہے. اینتھروپوسینٹرک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرنسکلی, اسٹرکچرلی انسان کی نظر سے دنیا کو دیکھے گا. جب آپ انسان کی نظر سے دنیا کو دیکھیں گے اور آپ ہیومن سینٹرک ہوں گے, تو یہ آپ کی ذمہ داری بنے گی کہ بھائی پہلے یہ بتاؤ انسان ہے کیا. تو کسی بھائی نے بتایا انسان یہ ہے, کسی بھائی نے بتایا انسان یہ ہے. تو جس چیز کے اوپر آپ سسٹم کھڑا کر رہے ہیں, یعنی کہ ڈیکارٹس نے سسٹم کھڑا کیا, اس نے کہا دنیا میں واحد سچائی جو کہ نان کنٹیسٹیبل ہے, بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہے, وہ کیا ہے؟ اس نے کہا آئی تھنک دیئر فار آئی ایم, میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. تو میں آئے یا ایگو یا انڈیویجوالٹی, وہ جو ہے اگر آپ اس کے اوپر پورا سسٹم جا کے کھڑا کرو گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی اس چیز کے اوپر جس کے اوپر آپ سسٹم کھڑا کر رہے ہو. دوسرا آدمی آ گیا, یا لائبنیز آ گیا, یا اسپینوزا آ گیا, یا فیخٹے آ گیا, یا کانٹ آ گیا, ظاہر ہے کہ اب ان کے لیے انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں, ناؤ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لک ایٹ دا ریالٹی تھرو ہیومن آئیز, وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ ریالٹی تھرو گاڈ آئیز. اس پورے ٹریڈیشن کے اندر صرف ایک آدمی ہے ویسٹرن انٹلیکچوئل ٹریڈیشن نے جس نے ٹکر لی ان سے اکیلے, اور اس کا نام ہے لایولا. لایولا نے جو ہے وہ کرسچینٹی کی بنیاد پہ مقابلہ کرنے کی کوشش کی, پروٹیسٹنٹائزیشن کا بھی اور اس بے راروی کا بھی جو مذہب کو چھوڑنے کے بعد وہ پیدا کر رہے تھے, کمیونٹی آف ہاؤس یا
सोसाइटी ऑफ लॉर्ड्स उसने बनाई और जो कुछ भी उसने भाई ने किया. और लायोला बेचारे ने जो किया ईसाइयत को लेकर, उसके बारे में रिचर्ड रॉडी का लायोला इज अ क्रैंक, यानी कि ये आपने उसको सिला दिया है कि वो अगर खुदा की नज़र से दुनिया को देखने की कोशिश कर रहा है और जंग में शिकस्त खा जाने के बाद और टांग तोड़वा लेने के बाद जब उसने बाइबल के ऊपर नज़र डाली तो उसने कहा कि सारे मसाइल का हल मेरे अंदर का, मेरे बाहर का, मेरी दुनिया का, मेरी आखिरत का, हर चीज़ का हल उसको बाइबल के अंदर नज़र आया. तो अगर दूसरों को नज़र नहीं आया, बाइबल में नज़र नहीं आया, तो अगर लायोला को नज़र आया तो लायोला को हैसियत क्या दी आपने? लायोला को आपने कहा ही इज अ क्रैंक. तो बताने का मतलब ये कि जब आपने ये फैसला कर लिया इंसानियत ने बहैसियत मजमूई के अब हम खुदा की परस्तिश नहीं बल्कि इंसान की परस्तिश करेंगे, तो ह्यूमनिज्म पे जब आप परस्तिश करो तो ये आपकी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एफोडिक्टिक एविडेंस की बुनियाद पर उसको एक्सप्लेन भी करो और उसको कॉम्प्रिहेंसिवली सब्सटैंशिएट भी करो. तो उस ईगो जो जैसे कोजिटो अर्गोसम जो वो कहता था आई थिंक देयरफॉर आई एम, उस कोजिटो अर्गोसम के ऊपर जाके ह्यूम ने बताया कि मियां इसका तो कोई ओवरऑल एक्सपीरियंस तुम्हें होता ही नहीं, तो इट्स जस्ट एन इल्यूजन और इसकी तो नॉलेज ही पॉसिबल नहीं है और कांट ने कहा पूरी ऑन्टोलॉजी पॉसिबल नहीं है. तो अगर फर्ज किया कि इस बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स हुई इससे बल्क के अंदर लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ और डाइवर्सिटी है इसके अंदर और इसमें इंगेजमेंट है और जो ज़हीन लोग हैं जब ये पढ़ते हैं तो वो जाहिर है कि सर अपना धुनना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है अरे यार हम लोगों ने तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं, बस वो एक बात कह दी, ये बात कह के आगे निकल गया, बस अपने सीधे हो जाओ और सीधी राह पे चलो. इस वजह से शायद ऐसा उनको लगा कि जो 300 साल की जो इंटेलेक्चुअल डिबेट है वेस्टर्न डिस्कोर्स के अंदर वो ईगो सेंट्रिक है. उसके कंपैरिजन में अगर आप मुसलमानों में देखें वो तो ईगो है ही नहीं, वो तो बुनियादी तौर पर कहता है ईगो को रेलिंक्विश करोगे कैसे, वो तो तुम्हें तैयार कर रहा है कि खुदा के आगे सरेंडर करो. सरेंडर आपने सरेंडर कर दिया तो आपने उसकी बुनियाद पे तो सिस्टम खड़ा नहीं करना. ये जो आपने पिछले कुछ मिनट में एक्सप्लेन किया है कि बेसलाइन है जो वेस्टर्न थिंकर है उसकी अपनी एक नजर है चीजों को देखने का, उसकी एक पोजीशन है जिससे देख रहा है. फिर उस पर ये क्लेम करना, इस पे ये बात कहना कि मुसलमान मतलब मुसलमान थिंकर उसी नज़र से देखे. ठीक, जब आपने कहा कि वो एक एंथ्रोपोसेंट्रिक है, वो गॉड सेंट्रिक है, तो ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल. ये तो जो मेरा सवाल ये है कि जो एक बेस लाइन, मैंने फिलॉसफी इतनी नहीं पढ़ी, मुझे तो इसका इतनी डिटेल नहीं पता, लेकिन जो बेस लाइन पढ़ी है उसमें यही है कि चीज़ों को देखने का एक या तो ह्यूमन नेचर हम इंसान की नज़र से देखेंगे या खुदा की नज़र से देखेंगे. जो खुदा की नज़र से देखेंगे वो बिल्कुल अलग होगा उससे जो इंसान की नज़र से देखेंगे. अब एक ऐसा शख्स जो कि खुदा की नज़र से देखता है दुनिया को, उससे इस बात का तकाजा करना कि नहीं वो इंसान की नज़र से देखे, मुझे ये मतलब इसी जुमले बस यही एतराज़ है. हम अगर मैं अल्लामा इकबाल की अपॉलॉजी देता हूँ. अल्लामा इकबाल कहेंगे मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एंथ्रोपोसेंट्रिक होके देखो, और यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इंसान. यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है बंदा और अल्लाह ताला, तो दोनों का ताल्लुक. यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस के ये मीनिंग भी निकल सकते हैं जिसको फिनिट्यूड और फाइनाइट और इनफाइनाइट का ताल्लुक. बंदा इंसान खुदा के मुतालिक क्लेम करेगा कि उसके पास क्या फैकल्टीज है जिसकी बुनियाद पे खुदा के कॉन्शियसनेस पे बात करने का अहल है. अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि वो गॉड ने खुद बताया कि किस तरह से ताल्लुक होगा. और दूसरी बात ये कि ईसाइयत ने भी ये काम किया. जब अब मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ जहाँ पर ईसाइयत ने ये काम, यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस का जो प्रोजेक्ट था, इस पे ईसाइयत ने काम किया. सूफिया ने काम किया. उसको सूफिया के जो काम है उसको अल्लामा इकबाल क्रिटिकल होके देख रहे हैं. अभी मैं बताता हूँ कि क्या जो यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है वो उसमें सिर्फ सेल्फ नहीं है,
اس میں سیلف فائنائٹ اور انفائنائٹ دونوں سیلف ہو سکتی ہیں، اور کرسچینٹی نے اس پہ کام کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کرسچینٹی کے اندر ایکلیزیاسٹیکل لاز تھے. سو ایکلیزیاسٹیکل لاز یہ بتاتے تھے کہ بندے کا جو ہے وہ تعلق خدا کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو ایکسپلین کرتے تھے ایکلیزیاسٹیکل لاز. اور کینونیکل لاز کیا بتاتے تھے، بندے کا بندے سے کیا تعلق ہوگا. تو دونوں کے اندر کام ہے، لیکن جو ایکلیزیاسٹیکل لاز تھے وہ ہمیشہ ڈومینیٹ کرتے تھے کینونیکل لاز کو. صحیح ہے. بعد میں آگسٹائن نے جا کے سٹی آف مین کو الگ کر دیا، سٹی آف گاڈ کو الگ کر دیا، اور اس نے کہا کہ سٹی آف مین میں انسان کا قانون چلے گا اور سٹی آف گاڈ میں خدا کا قانون چلے گا. تو اس کے نتیجے میں چرچ اور اسٹیٹ میں بائیفرکیشن ہو گئی، اور اس چرچ اور اسٹیٹ کی جو بائیفرکیشن جو کہ ہسٹوریکلی چلی آ رہی تھی اس کو ایک لیجیٹمیٹ جواز مل گیا. تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یونٹی آف کانشسنس کا جو ڈسکورس تھا یہ پری ڈومیننٹلی انفلوئنس ہوا اس ڈیبیٹ سے جو کہ دنیا میں چل رہی تھی مسلمان اسلام کے علاوہ. مثال کے طور پہ زوریسٹرنس کے اندر، یا نیبیٹینس کے اندر، یا بیبیلونینس کے اندر، یا پرشینس کے اندر، یا ایجپشنس کے اندر، یا اپ ٹو سم ایکسٹینٹ کرسچنس کے اندر. تو یہ جو اپروچ تھی کہ بھئی اس یونٹی آف کانشسنس کو آپ حل کریں گے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں وہ جا کر جس فلسافیکل پیراڈائم میں گری وہ پینتھیزم تھا. آل از گاڈ اینڈ گاڈ از آل. زیادہ سے زیادہ وہ یہی کر سکے. یعنی کہ صوفیہ نے کیا کیا، وہ یہ کہہ دیا کہ گاڈ اور مین ایک ہی ہے، آل از گاڈ اینڈ گاڈ از آل. ہاں، پینتھیزم کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. اور یہ بنیادی طور پر کہاں سے آیا؟ یہ بنیادی طور پر علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمانوں کے اندر آیا میجین کلچر سے. میجین کلچر جو ہے وہ بنیادی طور پر زوریسٹرن کا جو ایک اپروچ تھی زندگی کی طرف اور چیزوں کی طرف، اور علامہ اقبال نے اس کو بہت سیریسلی ٹیک اپ کیا، اس چیپٹر میں بھی کیا اور آگے والے چیپٹر میں بھی کیا. اور میجین کلچر کی بہت ساری جو ایشوز میں سے ایک ایشو یہ ہے کہ جو یونٹی ہے بٹوین دی فائنائٹ اور انفائنائٹ، اس میں ایک خاص قسم کی وننس ہے، اور وہ وننس جو ہے وہ اس تصور خدا کے ساتھ لگا نہیں کھاتی جو کہ مسلمانوں کا جو کنسیپشن آف گاڈ رہا ہے. لیکن بہرحال کہ یہ جو کتاب ہے جس میں سے میں یہ آپ کو دے رہا ہوں پریزنٹیشن، اسی کتاب کے ریفرنسز میں بھی ایک جگہ پر کہیں پر انہوں نے لکھا کہ بھئی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ اقبال کا ریفرنس نہیں ہے، جس بھائی نے اسے ریفرنسز لگائے ہیں اس نے یہ کہا کہ بھئی پرشینز نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اسلام کنورژن جو ہے وہ پرشیا کا نہیں ہوا بلکہ پرشین اسلام کا ہو گیا. تو اتنا امپیکٹ آیا ہے زوریسٹرنس کا پرشین کے کنورژنس کے بعد. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے اپنے آئیڈیاز کے ساتھ اس کو یوں سمجھنے کہ کنٹیمنیٹ کر دیا، انٹلیکچولی کنٹیمنیٹ کر دیا. تو علامہ اقبال واز ناٹ ویری ہیپی اباؤٹ دس نوشن آف پینتھیزم. صحیح ہے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو پینتھیزم ہے وہ ایک طرح کی ایسی اپروچ تھی جو کہ کم از کم مسلمانوں کے لیے وہ پیراڈائم آف تھاٹ ڈیولپ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی جو کہ اسے اگلے وقتوں پرٹیکولرلی دی ماڈرن ورلڈ کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتا وہ انٹلیکچوئل لٹریچر جو کہ پینتھیسٹک ڈسکورس سے مسلمانوں نے پیدا کیا. کیا یہ بات سمجھ میں آ گئی تم لوگوں کو؟ سر اس میں مجھے نہیں، پہلے نعمان کا لے لیتے ہیں پھر. ہاں جی ٹھیک.
اس پہ ان کا تھیسس بھی ہے نا ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان رشیا. جی جی لیکن یہ جو میں نے ریفرنس تھا وہ علامہ اقبال کا اپنا نہیں ہے بلکہ وہ کتاب کے میں جس بھائی نے ریفرنسز لگایا اس نے یہ مینشن کیا ہے, اور اس میں رائٹنگز جو علامہ اقبال کی رائٹنگز ہیں جو خطوط ہیں ان کے بھی حوالے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ چونکہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں تھے اس لیے میں نے اس میں شامل نہیں کیے, کیونکہ ہم نے اس میں صرف وہی چیز شامل کی ہے جو علامہ اقبال نے خود لکھی ہے. علامہ اقبال کے جو کمنٹیٹرز ہیں وہ تو بہت ساری باتیں انہوں نے کی, پھر ہم کنفیوز ہو جائیں گے. لیکن بہرحال یہ تو بالکل طے ہے کہ وہ پینتھیزم کے اس ورژن سے جو کہ آ رہا تھا تھیوری آف ایمینیشن وغیرہ کی بنیاد پر, اس کو کوئی بہت زیادہ پسند نہیں کرتے. جی نعمان صاحب آپ سوال کر لیں. چلیے. اچھا ابھی پینتھیزم کے والد صاحب نے بات کی نا, تو ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ اقبال کو پڑھ کے, کہ جب یہ ذات کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں جب یہ کہتے ہیں تیسرے لیکچر میں کہ بھائی جب یہ وحدت الوجود کی نفی کرتے ہیں تو اس میں اس بنیاد پر کہ جو خدا ہے وہ لامتناہی فی المکان والا معنی نہیں لینا چاہیے خدا کا, یعنی خدا مکان میں متناہی ہوتا ہے وہ جو بحث کرتے ہیں. تو اس میں پھر انسان کو اور اس کو الگ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں اس کا اگر خدا کو لامتناہی فی المکان مانیں گے نا تو اس سے وحدت الوجود ہوتا ہے. یعنی یہ علامہ اقبال نے ایک وہ کیا ہے. ہاں تو لیکن جب نا تخلیق والی صفت کی بات کرتے ہیں علامہ اقبال, تو اس میں جب وہ اشعریہ پہ رد کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایک رکا ہوا عمل مان لیا ہے, اس طرح کی بات کرتے ہیں, مجھے سمجھ میں آیا. جی جی وہی. تو وہاں پر نا جو وہ تخلیق کائنات سے جو خدا کا تعلق بتاتے ہیں وہ ایک مسلسل بتاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. تو اس سے پڑھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی بات وحدت الوجود والی کر رہے ہیں. یعنی مجھے وہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ بات تو مکس ہو جاتی ہے. پہلے میں تھوڑا سا تھیوری آف ایمینیشن کے بارے میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ اس میں ایشو ہے کیا, بیسک آرگومنٹ دیکھیں. اصل مسئلہ جو تھا یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا ایرسٹاٹل سے, اور ایرسٹاٹل نے ایک سوال اٹھایا تھا ایکس نہیلو نہائل فٹ, سم تھنگ مسٹ کمز آؤٹ فرام سم تھنگ, سم تھنگ کمز آؤٹ فرام نتھنگ از امپاسبل. صحیح ہے, یہ ایک ایبسٹریکشن کا مسئلہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ پیور اسپرٹ سے میٹر کیسے پروڈیوس ہوا, پیور اسپرٹ سے میٹر کیسے پروڈیوس ہوگا, کیونکہ میٹر اور اسپرٹ بائنری اپوزیشن ہے ایک دوسرے کی. تو میٹر سے اسپرٹ پروڈیوس نہیں ہو سکتا. اگر وہ ایکس نہائل فٹ کا اصول آپ اپلائی کر دیں تو اسپرٹ کے اندر کچھ ایسا ایلیمنٹ تھا جو کہ میٹر میں کنورٹ ہو سکتا تھا. تو اگر وہ پیور پرفیکٹ اسپرٹ ہے, پرفیکٹ اسپرٹ ہے, تو پرفیکٹ اسپرٹ از دی پرفیکٹ ڈینائل آف دا پرفیکٹ میٹر. تو یہ میوچولی انکمپیٹیبل ہے. تو ایرسٹوٹیلین فریم ورک میں اسپرٹ اور میٹر دو ریالٹی ڈولیٹی ہے. ٹھیک ہے, اب مسلمانوں نے بھی پڑھا ہوگا اور کرسچن نے بھی پڑھا, اور ایرسٹاٹل جو تھا ایک بڑا آدمی تھا اور اس کو لوگ اس سے انفلوئنس بھی تھے. تو ایرسٹاٹل کے بعد ایک آدمی تھا پلیٹوئنس نے اس پرابلم کو حل کیا. ایرسٹوٹیلین چیلنج کو اس نے ٹیک اپ کیا, اور پلیٹوئنس نے اس پرابلم کو حل کیا اپنی تھیوری آف ایمینیشن کی بنیاد پر. اب آپ اگر آ جائیں یہ تھیوری آف ایمینیشن والا یہ والی سلائیڈ آپ آئیں, جو تھیوری آف ایمینیشن میں یہ ہاں, اب اس کو پڑھ دیں آپ. Thus all of creation emanates from the one in succeeding stages of lesser and lesser perfection. صحیح ہے. تو یہ جو ادھر انہوں نے اس طرح سے بنایا ہوا ہے نا, یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ حقیقت جو ہے وہ تخلیق نہیں ہوئی, بلکہ حقیقت سے بہہ نکلی. سمجھے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. جیسے ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک پانی کا قطرہ جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی سے جب نکلتا ہے جھرنا پیور,
تو وہ تو پیور ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے وہ نیچے آتا ہے وہ امپیور ہوتا چلا جاتا ہے, اور اس امپیورٹی کے بنیاد پر وہ پچھلے اسٹیج کے مقابلے میں ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور پھر ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور پھر ڈفرینٹ ہوتا ہے, پھر ڈفرینٹ ہوتے 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 وہ کانکریٹائزڈ ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈیڈ میٹر تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایمینیشن کا جو نوشن ہے وہ اس طرح کا نوشن تھا. اس میں جو پلیٹو کی نہیں 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 تھیوری آف آئیڈیاز نہیں 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 یہ نہیں ہے. تھیوری آف ایمینیشن کو مطلب پلیٹونس نے ایکسپلین کیا, میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو بہت ہی آسان کر کے بتا رہا ہوں, کرسچینٹی سے پہلے یہ کرسچن انفلوئنس میں, لیکن بنیادی طور پر جو اس کو اون کیا مسلمانوں نے بھی, اور بعد میں کرسچینٹی پہ بھی بہت انفلوئنس ہے اس کا, پلیٹونس کا. اور مسلمانوں نے پلیٹونس کی جو کتاب تھی اس کو ٹرانسلیشن بھی نہیں کیا صحیح طرح, اور ایرسٹاٹل کی کتاب سمجھ کے اس کو سمجھا. انہوں نے سمجھا کہ ایرسٹاٹل نے ایک پرابلم کیا, اور ایرسٹاٹل نے اس کو اس کی پلیٹونس کا ورک ہے. لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پلیٹونس بیسیکلی یہ کلیم کرتا ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ گاڈ الون تھا, صحیح ہے, اور وہ اکیلا تھا, لیکن گاڈ کیا تھا, وہ ایک سیلف کانشیس اسپرچول بینگ تھا. تو سیلف کانشیس بینگ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ ریفلیکٹنگ بینگ ہوتی ہے. تو وہ ریفلیکٹنگ بینگ جو ہے وہ ریفلیکٹ کر سکتی ہے, لیکن ریفلیکشن از آلویز آف سم تھنگ, کسی چیز کو ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو ریفلیکٹ کرنے کے لیے گاڈ کے علاوہ تو کچھ تھا نہیں, تو اس نے اپنے اوپر ریفلیکٹ کیا, اپنے اوپر ریفلیکٹ کیا. جب اپنے آپ پر ریفلیکٹ کیا تو وہ جو ریفلیکٹ کر رہا تھا اور وہ جس پہ ریفلیکٹ ہو رہا تھا ان کی خصوصیات تبدیل ہو گئی. جو ریفلیکٹ کر رہا تھا وہ ایکٹیو ہو گیا, اس میں لائف ہے, اس میں ول ہے, اس میں کانشنس ہے, اور جس پہ وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے وہ آبجیکٹیفائی ہو گیا. اس آبجیکٹیفیکیشن سے ہی وہ تمام خصوصیات جو کہ میٹر کی خصوصیات ہیں وہ پیدا ہو گئی. تو تھیوری آف ایمینیشن جو یہ آپ لوگ اس سے اوپر والی دیکھیں, جیسے یہ کہ ون سے ہی یہ انٹلیکچوئل پرنسپل ہے, اسی سے گریجولی جو ہے وہ سول بھی اور موشن بھی اور نیچر بھی جو ہے ایمینیٹ ہو گئی. ایمینیٹ بار بار کہہ رہا ہوں, کریشن نہیں ہے, ایمینیشن ہے, بہ نکلی ہے. تو بہت سارے لوگ جیسے مسلمانوں کے اندر جو وحدت الوجود کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ تھیوری آف ایمینیشن پہ بھی اٹیک کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تو اومنی پوٹنس آف دا گاڈ بھی کوشچن ہوتی ہے, اور جو ہے کریٹیوٹی ان اٹ سیلف جو ہے وہ کوشچن ہوتی ہے, کہ وہ ول نہیں ہے بلکہ وہ اسٹیج وائز جو ہے یوں سمجھنے کہ ٹرانزیشن ہے, اور وہ بھی کیسا ڈیوالونگ ہے, ایوالونگ بھی نہیں ہے. ہاں نیچے سے اوپر جائے گا تو ایوالو ہو سکتا ہے, لیکن اوپر سے نیچے آئے گا تو ڈیوالو ہوگا. یو نو واٹ آئی مین. تو یہ جو ہے تھیوری آف ایمینیشن کا جو نوشن تھا وہ یہ سمجھتے ہیں علامہ اقبال کہ مسلمانوں نے یہ اڈاپٹ کیا, اور یہ اوور ویلمنگلی اس کے تھرو ہی انہوں نے, یہ مسلمانوں کا میکینزم ہے, اس میں انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کر لی. پھر مسلم تھنکر جب ہم پڑھاتے ہیں فلسفے کے اندر تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ آتے ہیں اور شروع ہوتے ہیں ایک لیول تھا سیلف کا, پھر ایک اور لیول, پھر ایک اور لیول, پھر ایک اور لیول, تو وہ یہی دیکھتا رہتا ہے بندہ. تو یہ جو لیولز آف سیلف ہے یہی تھیوری آف ایمینیشن کے ارد گرد کندی اور فارابی اور سینا, یو نو واٹ آئی مین, یہ سب گھومتے رہے. تو اس کو کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے یہ اٹریکٹیو نہیں ہے. اس سے زیادہ اور زیادہ کانکریٹائز جو ہے وہ جو گرین والا میں نے بنایا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. اس طرح سے انہوں نے اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کو تھیوری آف ایمینیشن کو لیا ہے, اور اس میں جو چیلنج ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اوپر سے نیچے آتے ہیں تو ایمیننس کی ہے, اور نیچے سے اوپر جاتے ہیں تو ٹرانسینڈنس کی ہے. تو ایک ہی سسٹم کے اندر ایمیننس بھی ہے اور ٹرانسینڈنس بھی ہے. تو اگر اوپر سے نیچے آ سکتی ہے حقیقت
تو نیچے سے اوپر بھی جا سکتی ہے حقیقت. تو اس کے لیے جو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے مدارج بلند ہوتے چلے جاتے ہیں, ہوتے 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 پھر آپ ضم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ جو میجین کلچر کے اندر یہ ڈسکورس بہت زندہ ڈبیٹ ہے. اور میجین کلچر میں ایک جو وہ بھی ہے کہ وہ جو ہے انکوپریٹ کرتا ہے اس کو سسٹم کے اندر, اور اس کے اندر آل انکلوسیو ہے, کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے سسٹم سے. لہذا یہ جو یونٹی آف کانشیسنس تم کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے, تو اس سے ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیبیٹس مسلمانوں کے اندر موجود نہیں, یہ ہیں ڈیبیٹ, لیکن وہ ساری کی ساری جا کر ضم ہو جاتی ہیں پینتھیزم کے اندر. اسی لیے وہ موجودہ زمانے کے جو چیلنج ہے اسے نبرد آزما ہونے کی اس میں کیپیسٹی ان کو دکھائی نہیں دیتی. زیادہ بس یہی ہے کہ آپ صوفیہ کی طرح بیٹھ کر وہ کرتے رہو. علامہ اقبال, میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں, ان کا چیلنج یہ ہے کہ آپ آئے ہیں تسخیر کائنات کے لیے, کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے. اور جو میں نے شروع میں 3 کلوزز بنائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا, چوز کرنے کے بعد دنیا میں بھیجا. دنیا میں آپ آئے ہیں ایک ذمہ داری اٹھا کر, ذمہ داری اٹھا کر جو ہے آپ اللہ کا جو احکام ہے اس کو نافذ کریں گے اور کائنات کو تسخیر کریں گے. یہ ایک بہت ہی انرجیٹک اور بہت ہی کمپریہنسو اور ڈیسیشن لینے والا سیلف ہے. یہ میل نہیں کھاتا اس طرح کی یونٹی آف کانشیسنس سے جو کہ پلیٹ کر رہا تھا پینتھیزم. صحیح ہے, یہ سمجھ میں آ گئی بات. تو ابھی ہم نے کوئی ایسا خاص آپ کو تھیوری آف ایمینیشن وغیرہ نہیں پڑھا ہے, لیکن یہ آپ کو بتایا. اب اس کے بعد پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے ہی جملہ معترضہ کے طور پہ منصور حلاج کے بارے میں, کہ منصور حلاج نے جب یہ کلیم کر دیا ہے آئی ایم دا کریٹو ٹروتھ, انا الحق, تو اسے بھی لوگوں نے پینتھیزم کے ہی کھاتے میں ڈالا تھا, اور اس کی پرسیکیوشن کی یہی وجہ بنی کہ وہ اسے پینتھیسٹک سمجھا. علامہ اقبال سمجھتے ہیں کہ کوئی بھائی فرینچ بھائی ہے, اس نے اس کے ریفرنسز کی بنیاد پہ یہ والا جو ہے تم لوگوں کے سامنے کھلا ہوا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ لوگ منصور حلاج کے بارے میں جو ان کا خیال تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. ہاں, پہلے یہ ریڈ کر دو پھر ملاج کا کوشچن. It is because of this reason the contemporaries of Hallaj as well as his successors interpreted these words, I am the creative truth, pantheistically, but the fragments of Hallaj collected and published by the French Orientalist Mazenod have no doubt that the martyr saint could not have meant to deny the transcendence of God. بلاحت سے کہیں کہ بھول رہ جائے تو کیا کوشچن کر رہے ہیں, لیکن اس کو میں سے دکھانا چاہتا ہوں. پیچھے جایا جو تھیوری آف اینیمیشن والا آگے ہاں, یہ گرین والا یا وہ گرین والا, گرین والا جو اینیمیشن دکھا ہوا. دیکھیں آپ یہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک طرف اینیمیشن ہے, دوسری طرف ٹرانسینڈنس. یہاں پر جو سب جی ایسے ہی اس طرف دیکھیں اینیمیشن, دوسری طرف ٹرانسینڈنس. یعنی کہ اگر آپ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو آپ ٹرانسینڈ کریں, اگر آپ اوپر سے نیچے آئیں گے تو اینیمیٹ ہوتے ہیں. تو آپ تو نہیں آ سکتے نا, آپ تو نیچے سے اوپر ہی جا سکتے ہیں, آپ اوپر سے نیچے تو آ ہی نہیں سکتے نا ایز اے پرسن. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر جیسے کوئی پرسن, کوئی انڈیویجول, جیسے کہ کوئی بھی انڈیویجول یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ وننس ہو گیا ہے, تو وہ ٹرانسینڈ کر کیا ہے, وہ تو ایمیننس تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی, وہ ٹرانسینڈ کر سکتا ہے. تو جیسے ہی وہ ٹرانسینڈ کرتا ہے تو اس کی تو وہ جو بیس لائن ہے جہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے اس کے لیے تو وہ ہے ہی نہیں نا. وہ تو سچ اس ٹرانسینڈنٹل لیول کے اوپر ہے جہاں وہ چلا گیا ہے. تو یہاں جو نیچے رہ گئے جو بھائی ٹرانسینڈ نہیں کر سکے ان کے لیے ہے ہی نہیں نا وہ سچ. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں.
اس لیے وہ یہ کہتے ہیں, اور بلکہ یہ کہ ٹرانسینڈینٹل لیول کے اوپر جو ٹروتھ وہ کمیونیکیٹ کرے گا بھی, تو وہ ٹروتھ جو ہے جو نیچے رہ گئے حضرات, ان کے لیے تو نہیں ہے نا وہ ٹروتھ, لیکن ہے تو وہ نیچے ہی, بیکاز ہی ہیز فزیکل باڈی. You know what I mean? So that is the issue with theory, this idea of transcendence and immanence. جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے وہ نیچے آ سکتی ہے, لیکن جو نیچے ہے وہ کہاں, ایمیننس کا سوال تو نہیں ہے, اس کو تو ٹرانسینڈنس پہ ہی جانا ہے. تو جب وہ ٹرانسینڈنٹل لیول کے اوپر کوئی کلیم کرے گا تو وہ ٹرانسینڈنٹل لیول پر ہی ہوگا نا, لے مین کے لیول پہ کیسے ہوگا؟ اس لیے علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے اس بھائی کے ساتھ انہوں نے یہ پینتھیزم کے چکر میں یہ کیا. ٹھیک ہے.